اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور بلا شبہ یہ کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے جو اعلی مرتبات اور حکمتوں سے پر ہے۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اٹھا لیں محض اس لیے کہ تم لوگ حد اطاعت سے آگے جانے والے ہو؟ اور ہم پہلے لوگوں میں کتنے رسول بھیجتے رہے ہیں اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا کہ جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ طاقتور تھے غارت کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت گزر گئی ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، جو زبردست خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو زندہ کیا اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، اور جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب تم بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم ایسا نہیں تھے کہ ان چیزوں کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور انہوں نے اسی کے بندوں میں سے اسی کے لیے اللہ کا جز ٹھہرایا۔ بلا شبہ انسان سارے ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کیے اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز یعنی بیٹی کی خبر دی جاتی ہے جس کو انہوں نے اللہ کا جز بنا رکھا ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے؟ کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور بحث میں صاف بات نہ کر سکے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو محض خیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ سند پکڑتے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے قدم با قدم چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے قدم با قدم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ رسول نے کہا، میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں جو تمہارے دین سے بہتر راستے پر لے جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ دادا سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم پوجتے ہو، مگر جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی بات اپنی اولاد میں
پیچھے چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع رہے، بلکہ میں نے ان کافروں کو اور ان کے باپ دادا کو مطامطا کیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور کہا کہ یہ قرآن ان دونوں مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کر دیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور آپ کے رب کی رحمت تو کہیں بہتر ہے اس سے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طرز پر ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں اور خوب آرائش اور زیبائش، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ اور آج تم کو یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اس سے پہلے تم ظلم کرتے رہے ہو کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور جو کھلی گمراہی میں ہے ان کو راہ پر لا سکتے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے ہم بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بھی ہم ان پر اپنا قابو پورے طور پر رکھتے ہیں۔ بس آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی، بلا شبہ آپ سیدھی راہ پر ہے، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور تم سب سے عنقریب پرسش ہوگی۔